مفتی صاحب مجھے بتلا دیں کہ تقدیر میں تو پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ اس طرح گناہ کرے گا، اس طرح ثواب کرے گا، یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں، تو پھر حساب کتاب کیسا؟ سمجھ آ گیا سوال؟ یہ اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کا سوال ہوتا ہے جو نیا نیا جوان ہو رہا ہوتا ہے، وسوسوں سے متعلق ہے۔ یہ شیطانی وسوسے دل کے اندر آتے ہیں اور اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ یار اللہ نے جب پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ نیکی کرے گا یا بدی کرے گا، تو پھر عذاب کیسی، سزا کیسا، جہنم کیسی، جنت کیسی، اللہ نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے، تو پھر کرنے کی ضرورت ہی، مطلب اس پہ سوچتے ہیں نا، پھر یہ کیا مطلب یہ پورا ماجرا کیا ہے؟ تو بھائی بات ایسی ہے کہ یہ سوال صرف اور صرف ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، صحابہ کے ذہنوں میں بھی آیا تھا، اور ان نے بھی اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، حدیث کی کتب کے اندر باقاعدہ سیاہ کے اندر ہے، بلکہ ایک روایت تو یاد لگاتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اب تشریف لائے اور فرمایا صحابہ سے بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یا تو حقیقتاً رجسٹر تھے یا روحانی رجسٹر تھے جو نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھوں کے اندر رجسٹر ہے، رجسٹر۔ الٹے ہاتھ کے اندر جو رجسٹر ہے یہ جہنمیوں کا ہے، اور سیدھے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے یہ جنتیوں کا ہے۔ اس کے اندر جنتیوں کے نام لکھے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری جنتی تلک، اور وقت اوج ملا اور اس کو بالکل ٹوٹل بھی کر دیا گیا، مطلب ایک بھی سے کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جہنمیوں کے دفتر میں بھی سارا لکھ دیا گیا کہ کون کون جہنمی ہوگا، اور اس کو بھی ٹوٹل کر دیا گیا، ایک بھی کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ فیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب جنت اور جہنم پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر عمل کیوں کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، عمل تو کرتے رہو، عمل نہیں چھوڑنا ہے، تمہارا عمل تمہیں بتائے گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا اس کے لیے جنتی کام آسان ہو جائیں گے، اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہوگا اس کے لیے جہنم والے کام آسان ہو جائیں گے۔ مطلب کیا کہ اچھی محافل میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، دین کے کام کرنا اور دینداروں کی مجلس ہے، یہ اس کو آسان لگیں گے، اچھا لگے گا، طبیعت پر بوجھ نہیں ہوگا، بار نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل کرتا رہے، جب تک کرتا رہے گا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ جنتی ہے۔ یہ جنت کی محفل ہے، یہی ہے نا بھائی، نیکوں کی مجلس ہے جو ہے وہ جنتوں کی محفل ہے، جنتیوں کی محفل ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ بندہ اگر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنے ملک والوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جو دینداروں کے مجمع ہوتے ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ جنتی ہیں۔ تو ہمارا اصل ملک جو ہے وہ جنت ہے، ہم جنت سے نکالے گئے تھے۔ تو اب اگر جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ تو جنتیوں کے مجمع میں جائے گا کہ یار یہ میرے دیس کے لوگ ہیں، آئے بھی وہاں سے اور جائیں گے بھی وہاں پر، تو ان کے اندر راحت آئے گی۔ اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہوگا وہ جہنمیوں والے عمل کرے گا، گانے سنے گا، فلمیں دیکھے گا اور گندے کام کرے گا، اور نیکوں کی مجلس سے دل کترائے گا اور بروں کی مجلس میں اس کو مزہ آئے گا، تو وہ سمجھ جائے کہ بھائی میں نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی پناہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کہ پھر وہ جان جائے کہ میں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تو جنت اور جہنم کا پتہ اپنے عمل سے پتہ چلے گا، لہٰذا عمل کرتے رہنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، ایمان اس پر ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن عمل پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے، عمل کرتے رہنا۔ جب تک عمل کریں گے انشاءاللہ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ہم جنتی ہیں، اور جب عمل چھوڑ دیں گے تو بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جہنمی ہیں، نعوذ باللہ۔